اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، آج ہم نے آپ کے لیے جو عنوان یا جو سبق منتخب کیا ہے وہ ہے ایمان۔ اصل تو بڑی بنیادی بات یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم ایمان والے ہیں، لیکن یہاں ایمان کی دو قسمیں آ جاتی ہیں، ایک حقیقی ایمان اور ایک قولی ایمان۔ ظاہر بات ہے جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو ایک قولی ہوتا ہے اور ایک حقیقی ہوتا ہے۔ جب قولی اور حقیقی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنے دو ائمہ نظر آ جاتے ہیں۔ ایک تو ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ، اور ایک ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان دونوں کی رائے جو ہے اس ایمان کے حوالے سے تھوڑی سی مختلف ہے، لیکن کمال بات یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایمان کے بارے میں وہ جو کلمہ پڑھا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اس کو ایمان بلا کہتے ہیں۔ جس نے ایک کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ایک دائرے میں آ گیا ہے، اس کو وہ ایمان والا کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید نے بھی اس کی دلیل یہی دی ہے کہ جو بھی مسلمان ہے اس کو کبھی بھی قرآن مجید نے یا ایھا المسلمون کر کے نہیں کہا، اس کو مخاطب کیا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا یہ کر کے مخاطب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، یہ کر کے کیا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ جو ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ایک اعتبار سے ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ایمان ہمارے اندر موجود ہے۔ لیکن ایک ہے حقیقی ایمان، اور وہ حقیقی ایمان جو ہے وہ امام بخاری کا قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے ہم عملی طور پر اس کلمے کے مطابق ہم زندگی بسر نہیں کرتے، اس لیے وہ ہمارا قولی ایمان ہے۔ ہم نے قولی طور پر، زبانی طور پر کلمہ پڑھا ہے، اور جو عمل ہے اگر ہمارا عمل جو ہے کلمے کے مطابق ہو تو یہ ہمارا حقیقی ایمان ہوگا۔ بہرحال دونوں کی رائے جو ہے بڑی مسترد ہے، بڑی محترم ہے، بڑی مقدم ہے، لیکن آج ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ قرآنی حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے کہ ایمان ہے کیا۔ دیکھیں، جب ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کو تو وہاں حضرت خباب بن ارط رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو شخصیات مکے کے دور میں ایسی تھی جنہوں نے سب سے زیادہ مار کھائی ہے۔ اور ایک موقع ایسا آیا، آپ کے علم میں ہے کہ حضرت خباب بن ارط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو مالک تھا اس کی لوہے کی بھٹی تھی، اور جب یہ کلمہ پڑھتے، ظاہر بات ہے مسلمان ملازم بھی وہ قبول نہیں کرتے تھے، تو وہ لوہا تاپ کر ان کے جسم پر لگاتا اور ان کے جسم میں صرف چربی پگھل جاتی اور ہڈیاں باقی رہ جاتی۔ تو اتنی اذیت کے بعد، اور حضرت بلال تو آپ دیکھیے، وہ کہتے ہیں زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، اس اعتبار سے دیکھیے تتی ریت تے اتے لٹایا۔ ہاں جی، وہ حضرت بلال کے بارے میں ہے کہ ان کو تپتی ریت کے اوپر وہ لٹا رہا ہوتا تھا اور ان کا سارا جو جسم ہے وہ پگھل جاتا۔ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ استراحت فرما رہے تھے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو آتا دیکھا آپ نے، تو اٹھ کر بیٹھے
اور جب انہوں نے یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ یہ بولا، کیا تم موسیٰ کے ساتھی ہو گئے ہو؟ موسیٰ کے ساتھی جا جا کر دعائیں کرواتے تھے۔ یقینی بات ہے، آپ نے قرآن مجید میں پڑھا کہ گائے کو ذبح کرنے کے لیے حکم دیا گیا اور انہوں نے اپنے پر 7 پابندیاں لگوا لی۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، قالوا ادع لنا ربک ما لونها، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون۔ آپ قرآن میں دیکھیں، یہ جا جا کر دعائیں کروا رہے ہوتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلی آغاز میں یہ بات کہی، اور دوسری بات ساتھ ہی ایک آیت تلاوت فرمائی، کمال تلاوت ہے، اور وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 214 ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه۔ یہ آیت تلاوت فرمائی، لیکن اس آیت سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ بات کہی کہ تم موسیٰ کے ساتھی ہو گئے ہو، تو یقینی بات ہے دونوں نے بیک آواز یہ بات کہی، قالوا سمعنا واطعنا۔ اور یہ سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں یہ آیت آئی ہے، اور اس آیت میں کا نمبر بھی 285 ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ ساتھ ہی پھر اس کی جو بشارت دی گئی ہے، غفرانک ربنا والیک المصیر، انہوں نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، ہم نے سنا اور ہم نے آپ کی اطاعت کی۔ یہ تھا قول صحابہ کا کہ کیسے ایمان پیدا ہوتا ہے، سنو اور مانو۔ ساتھ ہی پھر جو آیت پڑھی گئی ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اب یہ آیت نمبر 214 پڑھی گئی۔ تو اس پر جو دیکھیے، اگر میں ترجمہ نہ بھی کروں تو آپ کے علم میں ہے کہ وہ جو سختیاں پہلے ان سے پہلے جن قوموں میں آئیں ان کا ذکر کر کے کہا، تو اب مدد، اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ کہتے ہیں قالوا سمعنا واطعنا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہود کا طرز عمل کیا تھا، کہ جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کیا، اور صحابہ نے یہ عرض کی۔ یہود کا طرز عمل آپ کو مل جائے گا، وہ آیت نمبر 93 ہے سورہ بقرہ کی، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اب یہ آج یہود کا طرز عمل یہاں بتایا گیا کہ جب ان سے کہا کہ تم قرآن مجید کے جو آیات اتری ہیں ان کو مضبوطی سے تھامو، تو انہوں نے کہا قالوا سمعنا وعصینا۔ ان کا یہ رد عمل تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ اس کے مقابلے میں صحابہ کرام کا رد عمل دیکھیے، قالوا سمعنا واطعنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے ابھی تک آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات سے کچھ رہنمائی کی ہے اور رہنمائی لی ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو جاننا ضروری ہے کہ ایمان پھر ہے کیا، ایمان کس چیز کا نام ہے۔ دیکھیے، اس بات کو یوں سمجھتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں لکھنے کے لیے مارکر ہے، آپ کسی دکان پہ جائیں اور مارکر خریدیں اور آپ کو دکاندار اس طرح سے مارکر دے دے، آپ کبھی بھی نہیں لا سکتے، کیونکہ اس کی شکل ہی پوری نہیں ہے، اس کی شکل اب پوری ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب یہ پورا آپ کو مل بھی جائے تو پھر بھی آپ اس کو لکھ کے دیکھیں گے، اگر یہ لکھتا ہے تو پھر یہ مارکر کہلانے کا حقدار ہے، اگر یہ لکھتا نہیں ہے تو آپ اس کو لاکھ کہیں، یہ کبھی مارکر نہیں بن سکتا۔ یقینی بات ہے، ایمان کیا ہے؟ ایمان عمل کا نام ہے۔ انسان کی زندگی میں عمل آئے گا تو ایمان ہے۔ قرآن مجید نے جہاں بھی یہ ذکر کیا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ساتھ عمل کی بات کی ہے۔ عمل جو ہے وہ انسان کے ایمان کی تصدیق ہے، اور اگر عمل نہیں ہوتا تو ایمان ٹھیک ہے، پھر قولی ایمان ہوگا۔ تو ایمان کیا ہے؟ ایمان عمل کا نام ہے۔ سوال دوسرا ہے، ایمان پیدا کیسے ہوتا ہے؟
ایمان پیدا ہوتا ہے سنو اور مانو. آپ مجھے کوئی بات کہیں میں سنوں اور مانوں، یقیناً ابھی ایمان پیدا ہوا، عمل میں زندگی آ گئی. سب سے بہترین عمل جو قرآن نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہا کہ میں بھی فرمانبرداروں میں سے ہوں، میں بھی آپ کہیں گے تو میں ماننے والا ہوں گا. اس کو بڑے اچھے عمل سے تعبیر کیا قرآن مجید نے. تو اس کو دیکھیے ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے، سننے اور ماننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے. تیسرا سوال ہمارا ہے کہ اس جو ایمان پیدا ہوا اس کی پرکھ کیا ہے، کیا پرکھ ہے کہ اس کے پاس ایمان ہے. تو اس کی پرکھ دیکھیے، جتنا ایمان آپ کے پاس زیادہ ہوگا اتنی آپ کی برائی کم ہوگی، اور جتنی برائی زیادہ ہوگی اتنا ایمان کم ہوگا. جتنا آپ کے کپڑے سفید ہوں گے اس کے اوپر جو کالا داغ ہوگا، چھوٹے سے چھوٹا کالا داغ بھی بہت نمایاں نظر آئے گا. جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنی برائی اس کو زیادہ نظر آ رہی ہوگی، کیونکہ ایمان کی بدولت برائی نظر آتی ہے. اور اگر ایمان کم ہو تو برائی میں آدمی یوز ٹو ہو جاتا ہے، اس کو وہ برائی لگتی نہیں. عام طور پر ہم سنتے ہیں، اور ہم تو ایسا سنتے رہے کہ یہ جو مولوی حضرات ہیں، یہ دیندار ہیں، نمازی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کو بڑی برائی نظر آ رہی ہوتی ہے، فحاشی بڑی برائی نظر آ رہی ہوتی ہے. ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہی. بھائی ان کا ایمان اتنا ہے کہ وہ اپنے ایمان کی بدولت چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی ہے اس کو برداشت نہیں کر پاتے. تو یہ اس کے ایمان کی پرکھ ہے. یہاں بھی دیکھیے اس میں جو حدیث بیان ہوئی ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. ایمان کمزور ترین ایمان کا درجہ تو وہ ہے کہ آپ کسی خاموش ہو کر بیٹھ جائیں. آپ دیکھیں کہ ان میں بھی جو 3 درجے ہیں وہ اور کمال کے ہیں کہ آپ جب اگر آپ کے پاس طاقت بھی ہے تو پھر بھی آپ اس کو استعمال کرنے چلے ہیں، اور کوئی شخص برائی کر رہا ہے تو جب تک آپ اس کو الٹیمیٹم نہیں دیتے اس وقت تک آپ طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے. ہاں اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو پھر بھی آپ خاموش تب بیٹھیں گے جب تک آپ اس کو الٹیمیٹم دے دیں کہ دیکھیں یہ برائی ہے، میں اسے پسند نہیں کرتا اور میں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوں، آئندہ میں نے آپ کو نہیں بلانا. لیکن یہ بھی بات یاد رکھیے کہ جو انسان اپنے تئیں برائی سمجھتا ہے اور ایک علیحدہ سے خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہے، وہ اتنا ہی برائی میں ملوث بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے یوز ٹو ہو جاتی ہے، اس کے کہنے کی ہمت نہیں اس کے پاس ہوتی. لیکن اسے وہ کہنا ضرور چاہیے تاکہ دوسرے کو پتہ لگے کہ یہ میری اس برائی کی وجہ سے پیچھے ہو کے بیٹھ گیا. تو یہ عمل چونکہ ہمارا کہنے کا ختم ہو چکا ہے، اس لیے ہمیں برائی یوز ٹو ہو رہی ہے. ہاں ایک اور آسان بات آپ کے سامنے رکھوں، اگر آپ نے کوئی برائی دیکھی اور آپ اس کو یہ کہتے رہے کہ یہ برائی ہے، برائی ہے، برائی ہے، غلط کام ہے، غلط کام ہے، تو یقیناً آپ کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکے گی. ہاں جب آپ خاموش ہوئے وہ آپ کے اندر آ گئی. یہ ہے آج کا فلسفہ. اور میں سمجھتا ہوں اس موبائل نے، جس کو ہم نے آپ تک دین کا حوالے سے راستے کو، اس راہ کو اختیار کیا ہے، جتنی اس نے برائی پھیلائی ہے، یعنی بغیر مصدقہ باتیں آگے تک پہنچانے کی، اور ایک انگلی لگا دی اور سمجھا کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، بلا تصدیق کسی شخص کی کہنے والا جھوٹا ہے، وہ حدیث ہے. بہرحال اس اعتبار سے دیکھیے کہ ہم برائی میں کیسے ملوث ہو گئے. ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس سے ہم سمجھتے ہیں ہماری اصلاح ہو جائے گی. اصلاح نہیں ہوتی. اصلاح تو کوئی، آپ کو میں کیا سناؤں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. بہرحال میرے پاس انشاءاللہ نیکسٹ وقت ہوا تو میں آپ کو قرآن کی سیر کرواؤں گا. یہ مضمون میرا یہاں دیکھیے. ایمان پھر برقرار کیسے رہ سکتا ہے؟ اس کے لیے آپ کو ماحول میں آنا ہوگا. جب تک آپ ماحول میں نہیں آتے تو آپ کا ایمان جو ہے وہ برقرار نہیں رہتا. لیکن ماحول میں آنے کے لیے قرآن مجید نے بہت خوبصورت بات کہی ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اور اگر آپ ماحول میں نہیں آتے،
جماعت نہیں بناتے اور اللہ کی جماعت میں نہیں آتے، اس وقت تک آپ کو وہ برکات نصیب نہیں ہوتی. اور برکات ہے کہ ید اللہ علی الجماع، جماعت انسان کی اپنی ضرورت ہے، اور وہ اس ماحول میں جائے گا. تاش کھیلنے والا تاش کے کھیلنے کے ماحول میں جائے گا، شطرنج والا شطرنج میں جائے گا، شراب پینے والا شراب میں جائے گا، چرس پینے والا چرس میں جائے گا، اور نمازی نمازی میں جائے گا، ایمان والا ایمان والوں میں جائے گا. اور یہی ایک تفریق اگلے جہان بھی رہے گی. لیکن وہ کیسے ضائع ہوتا ہے؟ جب آپ اس ماحول سے نکل جاتے ہیں. تو حدیث موجود ہے کہ جب آپ قافلے سے نکل کر کوئی بھیڑ جو ہے وہ علیحدہ ہو جاتی ہے تو اسے بھیڑیا، کوئی بکری ہو یا جانور ہو تو اس کو بھیڑیا کھا جاتا ہے. تو یہ مثالیں تو بہت سی قرآن مجید نے دی ہیں. تو اس اعتبار سے دیکھیے، بہرحال اگلی نشست میں آپ سے اور بھی مزید بات کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.